دنیا میں آج تقریباً 15% مسلمان شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں شیعہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ لفظ شیعہ شیعت علی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے علی کے پیروکار۔ یہ اصطلاح پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں استعمال ہوئی۔ آج یہ لفظ ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے حقیقی جانشین امام علی ابن ابی طالب ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ شیعہ ایران اور عراق جیسے ممالک میں اکثریت میں موجود ہیں، جبکہ دیگر مسلمان ممالک میں بھی ان کی قابل ذکر اقلیت موجود ہے۔ تاہم بقیہ 85% مسلمان سنی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ عمومی طور پر اسلام کا بڑا گروہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم شیعہ اور سنی کے اختلافات کا مختصر سا جائزہ لیں گے اور شیعہ مسلک کی شاخیں اور یہ شاخیں کیسے وجود میں آئیں جس کی وجہ سے مزید تقسیمات ہوئی۔ آخر میں ہم شیعہ کے اس فرقے کے بارے میں جانیں گے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے۔ ہم سنی مسلک کی شاخوں کے بارے میں پہلے سے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اپنی موجودہ شکل میں اس وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مسلمانوں میں زندہ رہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرقہ پیدا نہ ہوا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مذہبی رہنما اور سیاسی رہنما دونوں تھے۔ جب آپ کا انتقال 632 میں ہوا تو آپ ایک وسیع سلطنت چھوڑ کر چلے گئے جو بیشتر عرب پر حکمرانی کرتی تھی۔ سنیوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی واضح جانشین مقرر نہیں کیا تھا، چونکہ آپ کے تمام بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اسی لیے خلافت کے مسئلے پر ایک بحران پیدا ہو گیا۔ شیعہ اور سنی کے درمیان اصل اختلاف سیاسی تھا، نہ کہ مذہبی۔ اس فرق کے ابتدائی دور کی تاریخ سمجھانے کے لیے میں رویل فیملی ٹری چارٹ کا استعمال کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے انتشار میں آپ کے قریبی دوست اور سسر ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا گیا، جس کا مطلب ہے جانشین۔ حضرت علی جو آپ کے قریبی مرد رشتہ دار تھے، ان کو خلافت سے دور رکھا گیا۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی، اس لیے بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ حضرت علی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ شیعہ کئی صحابہ کو حضرت علی کے مخالف اور ظالم سمجھتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ تر اماموں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سیاق میں امام کا مطلب رہنما یا ہدایت کرنے والا ہے۔ اماموں کے علاوہ شیعہ بھی حدیثوں کی پیروی کرتے ہیں، لیکن صرف ان حدیثوں کی جو ان صحابہ سے روایت کی گئی ہیں جو حضرت علی کے ساتھ تھے۔ سنیوں کے بھی امام ہوتے ہیں، لیکن سنیوں کے نزدیک امام کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس نے قرآن اور حدیث کا گہرا مطالعہ کیا ہو اور اسلام میں اہم خدمات انجام دی ہوں۔ لیکن شیعوں کے لیے امام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہونا چاہیے۔ نیز سنی مانتے ہیں امام غلط یا خطا کار ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ مانتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں۔ ہم شیعہ اماموں کے شجرے کے بارے میں پہلے سے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جن میں شیعہ اماموں کا شجرہ اور ان کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت علی جو پہلے امام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی دونوں ہاشم کی نسل سے ہیں جو ان کے پردادا تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں سے عرب کے دو بڑے خاندان بنو ہاشم اور بنو عباس تعلق رکھتے ہیں۔ امام علی کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی، جن سے ان کے دو بیٹے تھے، حسن اور حسین۔ امام علی کو 3 مرتبہ خلافت کے لیے نظر انداز کیا گیا۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا، جس کی مخالفت بنو امیہ سے معاویہ بن ابی سفیان نے کی۔ ان کی خلافت کا دور معاویہ کے ساتھ ایک خانہ جنگی سے متاثر ہوا۔ امام علی 661 میں شہید ہوئے اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن دوسرے امام بنے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے انہیں اگلے خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا، لیکن امام حسن نے خود خلافت کا عہدہ چھوڑ دیا اور خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر عوامی زندگی سے دور ہو گئے،
یہاں تک کہ انہیں 670 میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زہر انہیں معاویہ بن ابی سفیان نے دیا تھا۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی الحسین تیسرے امام بنے۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، جو کہ خلیفہ کی پہلی وراثتی تقرری تھی۔ یہ اقدام انتہائی غیر اسلامی سمجھا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک رسمی سلطنت اموی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ امام حسین نے معاویہ کے بیٹے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً 680 عیسوی میں امام حسین اور ان کے خاندان کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا، اور یہ واقعہ آج پوری اسلامی دنیا میں غم سے منایا جاتا ہے، اور امام حسین کو ایک عظیم معصوم شہید کے طور پر خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ امام حسین ان اماموں میں سے آخری امام ہیں جنہیں تمام شیعہ امام سمجھتے ہیں۔ محمد ابن الحنفیہ کا نام شیعہ امامت کی تاریخ میں اس وقت اہمیت اختیار کرتا ہے جب کربلا کے بعد بعض شیعہ گروہ نے انہیں امام تسلیم کیا۔ اس گروہ نے محمد ابن الحنفیہ کو امامت کا حقدار سمجھا کیونکہ وہ امام علی کے بیٹے تھے، گو کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ نہیں تھیں۔ ان کے پیروکار یہ سمجھتے تھے کہ امامت صرف حضرت فاطمہ کی نسل تک محدود نہیں ہے بلکہ امام علی کی دوسری اولادوں تک بھی جا سکتی ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امام علی کے بعد امام حسن، پھر امام حسین اور آخر میں محمد بن الحنفیہ امام مقرر ہوئے ہیں۔ یہ گروہ کسانیہ کے نام سے جانا گیا۔ جب محمد بن الحنفیہ کی وفات ہوئی تو کسانیوں کی اکثریت نے ان کے بیٹے ابو ہاشم کو اگلا امام تسلیم کیا۔ ان کی وفات کے بعد شیعوں میں مزید تقسیمات ہو گئیں۔ اگرچہ کسانیوں کی تعداد کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن اموی دور کے آخر میں وہ امامیہ شیعوں یعنی اثنا عشریہ شیعوں سے زیادہ تعداد میں تھے جو امام حسین کی نسل میں امامت کو مانتے تھے۔ کسانیہ فرقے کے مطابق محمد ابن الحنفیہ کسانیہ کے امام مہدی ہیں، اور وہ کوہ رضوی جو کہ مدینہ میں قریب ایک پہاڑی ہے میں پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، اور جب دنیا ناانصافی سے بھر جائے گی تو امام حنیفہ دنیا میں ظہور ہو کر لوگوں میں عدل و انصاف بھر دیں گے۔ کسانی فرقہ شیعہ اسلام کا پہلا فرقہ تھا جنہوں نے شیعہ فرقوں میں سب سے پہلے مختلف شیعہ نظریات مہیا کیے، پھر یہ نظریات مختلف شیعہ گروہوں نے بعد میں اپنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے باغ فتح اور خلافت کو وجہ بنا کر پہلے 3 خلفائے راشدین پر تبرہ کرنا شروع کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے کسی شخصیت یعنی امام حنیفہ کو بطور امام مہدی منتخب کیا، پھر امام مہدی کی غیبت کا تصور بھی اسی گروہ نے دیا۔ رجت اور ظہور امام مہدی کا تصور بھی فرقہ کسانیہ نے دیا، تاہم کسانی ایک فرقے کے طور پر زندہ نہ رہ سکا۔ کسانیوں کے برعکس دوسرے گروہ نے کربلا کی جنگ میں زندہ بچ جانے والے امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اس مقام پر امام اکثریت میں سیاسی زندگی سے علیحدہ ہو گئے اور اپنی تعلیمات اپنے شاگردوں تک پہنچائی۔ امام زین العابدین کے بعد شیعہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہاں پہلا گروہ زیدی شیعہ ہے۔ وہ امام زین العابدین کے بیٹے زید کو 5واں امام سمجھتے ہیں۔ امام زید نے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور انہیں شہید کر دیا گیا، مگر انہیں زیدی شیعوں کے نزدیک آج بھی ایک جائز خلیفہ سمجھا جاتا ہے۔ زید ایک جنگجو جو 12 اماموں کے برعکس پرسکون سے صبر اور تعلیم کی زندگی گزارنے کے بجائے اموی خلافت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت میں آج بھی آپ زیدیوں میں حق کے لیے لڑنے کا یہ جذبہ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پوری اسلامی دنیا میں مختلف سلطنتیں قائم کی، بنیادی طور پر شمالی ایران، مراکش اور یمن جیسے علاقوں میں۔ وہ آج بھی یمن میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ امام مہدی کے متعلق زیدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ قرب قیامت ان کی پیدائش ہوگی اور پھر وہ ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ دوسرے شیعہ گروہ میں امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مدینہ میں ایک پرسکون زندگی گزاری اور 732 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر الصادق 6 امام بنے۔ امام جعفر اس وقت کے دوران زندہ رہے جب اقتدار اموی خاندان سے عباسی خاندان کی طرف منتقل ہوا، اور یہ وہ دور بھی تھا کہ جب مختلف سنی مکاتب فقہ نے ترقی کی۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا ایک فقہ تیار کیا جسے جعفری فقہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جعفر الصادق امام حسین کے بعد سب سے زیادہ با اثر امام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ نہ صرف زیادہ تر شیعہ ان کے فقہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں بلکہ وہ سنیوں میں بھی عزت و احترام کے حامل ہیں۔ وہ دو سنی مکاتب فقہ کے بانیوں یعنی امام ابو حنیفہ اور امام مالک ابن انس کے بھی استاد تھے۔ ان کے بہت سے پیروکاروں نے اپنے اپنے صوفی احکامات کی بنیاد رکھی۔ ان کی وفات 765 عیسوی میں ہوئی۔ امام جعفر الصادق کی موت نے بہت سے فرقے پیدا کیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین قرار دیا تھا، تاہم اسماعیل انتقال کر گئے۔ اس وجہ سے جانشینی کے بارے میں سوال اٹھایا گیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جانشین اب ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کو ہونا چاہیے، لیکن دوسروں کا خیال تھا کہ امام معصوم ہیں، اس لیے جانشینی اسماعیل سے اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہونی چاہیے۔ جو لوگ موسیٰ کی پیروی کرتے تھے انہیں 12 اماموں کے پیروکار یا اثنا عشریہ کے نام سے جانا گیا، جبکہ اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد کے پیروکاروں کو اسماعیلیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے امام جعفر الصادق کے دوسرے بڑے بیٹے عبداللہ الافتاح کی امامت کو قبول کیا۔ ان پیروکاروں کو فتیہ کہا جاتا تھا۔ عبداللہ الافتاح نے اپنے والد کے بعد امامت کا دعویٰ کیا۔ ان کے پیروکار ایک حدیث کا حوالہ دیتے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ امامت امام کے سب سے بڑے بیٹے کے ذریعے منتقل ہونی چاہیے، تاہم ان کی امامت کے حق پر اختلافات تھے اور مختلف روایات کے مطابق یا تو وہ اپنے والد کی وفات کے 70 دن کے اندر وفات پا گئے یا پھر وہ امامت کے لیے مناسب اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پیروکاروں کا ماننا تھا کہ عبداللہ بے اولاد فوت ہوئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے زیادہ تر پیروکاروں نے ان کے بھائی موسیٰ الکاظم کی امامت کو قبول کیا، لیکن کچھ فتحی پیروکار عبداللہ الافتاح کو 7واں امام اور موسیٰ الکاظم کو 8واں امام مانتے تھے، جبکہ بعض پیروکاروں کا خیال تھا کہ عبداللہ الافتاح کی وفات کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور گروہ نے عبداللہ الافتاح کے لیے ایک بیٹے محمد ابن عبداللہ الافتاح کا تصور گھڑا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ امامت ہمیشہ والد سے بیٹے میں ہی منتقل ہوتی ہے، نہ کہ بھائی سے بھائی کو۔ اس گروہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہی مہدی موعود ہیں۔ فتیہ شیعہ اسلام کی یہ شاخ اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک قلیل تعداد نے امام جعفر الصادق کی ایک اور بیٹے محمد الدباج کی امامت کو قبول کیا، جنہوں نے عباسی خلیفہ مامون کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے امامت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ گروہ سمیتیہ کہلایا۔ شیعہ اسلام کی یہ شاخ بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک اور گروہ یہ مانتا تھا کہ امام جعفر الصادق وفات نہیں پائے ہیں اور وہ مہدی کے طور پر دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ ان کے کچھ پیروکاروں نے ان کے بیٹے اسماعیل کی امامت کو تسلیم کیا اور اسی وجہ سے اسماعیلی فرقے کی بنیاد رکھی۔ اسماعیلی ذرائع کے مطابق امام اسماعیل کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ امام جعفر الصادق کی زندگی میں زندہ رہے تھے اور ان کی وفات کے بعد اگلے امام بنے تھے۔ انہوں نے 10 سال تک امامت کی۔ بہرحال خود اسماعیلی بھی کئی چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کے ساتھ امامت ختم ہو چکی ہے اور وہ صرف 7 اماموں پر ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے انہیں 7 امامی سیونز یا سبیہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ اسلام کی یہ شاخ بھی ختم ہو چکی ہے۔ دوسرے گروہ کا دعویٰ تھا کہ اسماعیل کی کئی نسلیں امام بنیں، لیکن وہ عباسی خلافت کے خطرے کی وجہ سے پوشیدہ رہے۔ 765 سے 909 عیسوی تک ان چھپے ہوئے اماموں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے پیغام رسانی کی، جنہیں دائی کہا جاتا تھا۔ دائی ایک خفیہ نیٹ ورک تشکیل دے رہا تھا جو اپنے مقصد کے لیے حمایتی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی تعلیمات اپنے پیروکاروں تک پہنچا رہا تھا۔ یہ صورتحال 909 عیسوی میں بدل گئی جب عبداللہ ابن الحسین نے خود کو مہدی قرار دیا۔ دائی بھی اس پر تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے عبداللہ کو مہدی تسلیم کیا جبکہ بعض نے ان کا انکار کیا۔ اس کا انکار کرنے والوں میں حمدان کرامت نام کا ایک شخص بھی تھا جس نے کرامتی فرقے کی بنیاد رکھی۔ کرامتی اپنی بغاوت کے لیے مشہور ہیں جو انہوں نے عباسی خلافت کے خلاف کی تھی۔ انہوں نے غریلا حکمت عملی استعمال کی اور جنوبی عراق، مشرقی شام اور مشرقی عرب میں چھاپے مارے۔ کرامتیوں کو باطنی بھی کہا جاتا ہے۔ کرامتیوں کو زیادہ تر لوگوں نے ناپسند کیا
کیونکہ انہوں نے 930 میں مکہ پر حملہ کیا اور مقدس حجر اسود کو بھی چرا لیا۔ اس عمل نے انہیں ایک بڑا ہدف بنا دیا اور وہ آہستہ آہستہ اس حد تک شکست کھا گئے، یہاں تک کہ بالآخر یہ فرقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ واپس عبداللہ المہدی کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی، جنہوں نے شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے اور یہاں تک کہ مقدس شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم پر حکومت کی۔ انہوں نے 1094 تک خلیفہ ائمہ یعنی خلافت کے ساتھ اماموں کے طور پر حکومت کی۔ المستنصر باللہ 8ویں فاطمی خلیفہ اور امام جو 1094 میں وفات پا گئے، ان کے انتقال کے بعد جانشینی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ حکومتی نگران نے مستنصر کے چھوٹے بیٹے مستعلی باللہ کو تخت پر بٹھا دیا، تاہم ان کے بڑے بیٹے نزار المصطفیٰ نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، مگر شکست کھا کر قید میں وفات پا گئے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں اسماعیلی فرقہ 2 شاخوں میں تقسیم ہو گیا، نزاری اور مستعلی۔ نزار کے پیروکاروں کو نزاری کہا جاتا ہے، جبکہ المستعلی کے پیروکاروں کو مستعلی کہا جاتا ہے۔ ہم شیعہ نزاری اسماعیلی اماموں کے شجر نسب کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جو امام علی سے شروع ہوتا ہوا آغا خان پنجم تک جاتا ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ نزاری 2 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ پہلے وہ حشاشین تھے جو نزاری فرقے کی پیروی کرتے تھے اور تربیت یافتہ قاتلوں کے گروہ کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ گروہ حسن صبا کی قیادت میں 11ویں صدی عیسوی میں وجود میں آیا، جو ایک ذہین دائی اور عسکری حکمت عملی کا ماہر تھا، جو اپنے دشمنوں کے خلاف خفیہ حملے کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ دوسری چیز آغا خان ہے، جو اس وقت نزاری اسماعیلی شیعوں کے امام ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فاطمی خلفاء کے جانشین ہیں اور اپنے پیروکاروں کی روحانی اور سماجی قیادت کرتے ہیں، پہلے آغا خان سے 5ویں اور موجودہ آغا خان پرنس رحیم الحسینی تک۔ امام مہدی کے متعلق نزاری اسماعیلیوں کی معلومات کافی خفیہ ہے، تاہم محققین کے نزدیک ان میں سے کچھ لوگ امام مہدی امام اسماعیل کے بیٹے امام محمد المختوم کو مانتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ فاطمی خلافت کے پہلے خلیفہ عبداللہ المہدی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ جب 20ویں اسماعیلی امام اور فاطمی خلیفہ الامر بحاکم اللہ 1130 عیسوی میں وفات پا گئے تو ان کے نومولود بیٹے ابو القاسم الطیب کو 21واں امام مقرر کیا گیا۔ وہ خلیفہ امر کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اس کے بعد خلافت کے لیے جو اقتدار کی کشمکش شروع ہوئی، اس میں الطیب غائب ہو گئے۔ جدید مورخین کا کہنا ہے کہ وہ یا تو مارے گئے یا خفیہ طور پر قتل کر دیے گئے۔ 1132 میں ان کے چچا الحافظ نے خود کو خلیفہ اور امام قرار دیا۔ یمنی اسماعیلیوں نے الحافظ کی خلافت کو مسترد کر دیا اور الطیب کے حق کو تسلیم کیا، یعنی یہ اختلاف مستعلی اسماعیلی شیعوں کی 2 شاخ کی بنیاد بنا، حافظی فرقہ اور طیبی فرقہ۔ حافظی فرقہ جو اسماعیلی امام الحافظ کی پیروی کرتا تھا، اور طیبی فرقہ جو اسماعیلی امام الطیب کو مانتا تھا۔ طیبی عقیدے کے مطابق امام الطیب کو قہرہ سے بچا کر چھپایا گیا اور وہ ان کے بعد تمام طیبی امام غیبت میں چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں طیبی کمیونٹی کی قیادت ایک خاص نمائندہ جسے دائی مطلق کہا جاتا ہے وہ کرتا تھا۔ دائی مطلق کو امام کی طرف سے مکمل اختیارات دیے گئے اور اس کو سیاسی سرگرمیوں سے آزاد کر دیا گیا۔ اس نظام کے تحت دعوت کا کام جاری رہا اور اسی بنیاد پر طیبی فرقہ آج بھی قائم ہے، جبکہ دوسری شاخ حافظی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ مستعلی اسماعیلی بعد میں بوہرا شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بوہرا زیادہ تر بہارت، یمن اور ان کی خاطر خواہ آبادی پاکستان میں بھی موجود ہے۔ یہ بوہرا فرقہ مزید بہت سارے فرقوں میں بھی تقسیم ہو چکا ہے۔ یمن کے بوہرا سلیمانی بوہرا کہلاتے ہیں، ان کا علیحدہ دائی مطلق ہے، جبکہ ہندوستان کے بوہرا داؤدی بوہرا اور علوی بوہرا 2 گروہ میں تقسیم ہے اور دونوں کے علیحدہ سے دائی المطلق ہیں۔ اس طرح داؤدی بوہرا مزید 2 گروہ یعنی مفضل سیف الدین گروپ اور خزیمہ قطب الدین گروپ میں تقسیم ہے۔ بوہرا کا امام مہدی کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے 20ویں امام امام طیب صرف 2.5 سال کی عمر میں پردہ غیبت میں چلے گئے، اب وہ دائی مطلق کے ذریعے اپنا فرقہ چلا رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام طیب ایک دن واپس مہدی بن کر آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔
چلیے اب واپس امام جعفر الصادق کی طرف آتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کی وفات پر ان کے زیادہ تر پیروکاروں نے ان کے بیٹے موسیٰ الکاظم کی امامت کو قبول کیا تھا۔ امام موسیٰ نے طویل عرصہ بغداد میں قید میں گزارا۔ امام موسیٰ الکاظم کی وفات کے بعد ایک گروہ نے کہا کہ امام فوت نہیں ہوئے بلکہ توقف کیا ہے یا وقف کیا ہے، وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ یہ گروہ وقفیہ کہلایا۔ ان کا ماننا تھا کہ موسیٰ الکاظم مہدی مودود ہیں، ایک دن ان کا بطور مہدی واپس ظہور ہوگا اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے برعکس دوسرے گروہ نے امام موسیٰ کے بیٹے امام علی رضا کو اگلا امام تسلیم کیا۔ یہ گروپ بعد میں اثنا عشریہ کہلایا۔ وقفیہ اور اثنا عشریہ کے درمیان رقابت اتنی بڑھ گئی تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تک حرام قرار دے دیا تھا۔ تاہم آنے والے دنوں میں وقفیہ فرقہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ امام علی رضا کی وفات کے بعد اگلے 3 اماموں نے عباسیوں کے ساتھ مختلف درجات کے تعلقات کے ساتھ کافی پرسکون زندگی گزاری۔ 874 عیسوی میں امام حسن العسکری کی وفات پر 12 امامی یعنی اثنا عشریہ کے پیروکاروں کو ایک اور جانشینی کا بحران پیش آیا۔ 12 امامی یعنی اثنا عشریہ کے پیروکار ایک خفیہ بچے امام حسن العسکری کے وارث محمد پر یقین رکھتے تھے، جسے بعد میں محمد المہدی کے نام سے جانا گیا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی غائب میں رہے اور صرف عوامی طور پر دوسروں کے ذریعے رابطہ کرتے رہے، اسی وجہ سے انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے، اور امام محمد اصل میں امام زمانہ اور مہدی مودود ہیں۔ کچھ شیعہ حضرات ان کے بارے میں یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ وہ عراق کے شہر سامرا کے قریب پہاڑیوں کی غار میں روح پوش ہو چکے ہیں، وہ اب بھی دنیا میں نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جب یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھر جائے گی تو امام زمانہ امام محمد مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر سے اس دنیا میں شیعہ امامت کا نفاذ کریں گے اور دنیا کو امن و ایمان سے بھر دیں گے۔ شیعہ فقہ جعفریہ امام مہدی کی جگہ اس وقت شیعہ مراجع اور آیت اللہ جیسا کہ ایران کے آیت اللہ علی خامنائی اور عراق کے آیت اللہ علی سستانی شیعہ دنیا میں امام مہدی کے نائبین تصور کیے جاتے ہیں۔ شیعہ فرقہ اثنا عشریہ بھی بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان میں نمایاں اخباری، اصولی اور تیسرے غلات گروہ ہیں۔ اخباری شیعہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث اور 12 اماموں کی تقلید کرتے ہیں لیکن آیت اللہ خامنائی کو نہیں مانتے۔ شیعہ دنیا میں یہ لوگ غیر مقلد یا شیعہ اہل حدیث بھی کہلاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بحرین میں آباد ہیں۔ اصولی شیعہ یہ فرقہ اکثریت میں موجود ہے۔ یہ علماء اور مجتہدین کی تقلید کرتا ہے۔ ان کے زیادہ تر اکثریت ایران، عراق، پاکستان اور بھارت میں موجود ہے۔ اور تیسرا گروہ غلات گروہ ہیں۔ غلات گروہ میں وہ فرقے شامل ہیں جو کہ امام علی کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں یا خدا کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ امام علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر یا اس سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فقہ جعفریہ بھی انہیں غلات کا نام دیتے ہیں۔ غلات گروہ میں ایک گروہ نصیری بھی شامل ہے جس کی تشکیل امام حسن العسکری کے ایک شاگرد ابن نصیر نے دی۔ ابن نصیر کا دعویٰ تھا کہ وہ خود امام غائب کے نمائندے ہیں اور وہ اسی لیے مرکزی 12 امام شیعہ گروہ سے علیحدہ ہو گئے اور 12 امام شیعہ علماء نے انہیں خارج کر دیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے علوی فرقے کی بنیاد رکھی جسے نصیری فرقہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شیعوں کا ایک بہت خفیہ فرقہ ہے اور زیادہ تر شام میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ شیعہ اسلام کے کچھ بڑے فرقے ہیں، اور شیعہ اسلام کے 2 ایسے گروہ بھی ہیں جو شیعہ اسلام سے نکلے ہیں لیکن اب خود کو مسلمان نہیں مانتے۔ پہلا گروہ دروز ہے جو کافی خفیہ ہے۔ یہ 2 آدمیوں حمزہ ابن علی اور محمد الدرازی سے شروع ہوا۔ فاطمی سلطنت کے 6 حکمران اور اسماعیلی شیعوں کے 16ویں امام الحاکم بامر اللہ ایک رات اچانک غائب ہو گئے۔ اس کے بعد اسماعیلیوں کا ایک گروہ دروزی نے انہیں امام مہدی، نبی اور حتیٰ کہ خدا کا اوتار سمجھنا شروع کر دیا، اور آج ایک علیحدہ مذہب دروزی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی شام، لبنان اور اسرائیل میں آباد ہیں اور اپنی تعلیمات انتہائی خفیہ رکھتے ہیں۔
ان کے مطابق ان کے امام الحاکم بامر اللہ ایک دن امام مہدی بن کر چین سے نمودار ہوں گے اور دنیا میں انصاف بھر دیں گے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو دروزی کہلواتے ہیں۔ ایک اور حالیہ مذہب جو شیعہ اسلام سے نکلا ہے بہائیت ہے۔ اس کا آغاز سید علی محمد شیرازی نامی ایک شخص سے ہوا جس نے خود کو 12 امام کے پوشیدہ امام کا دروازہ قرار دیا، لہٰذا انہوں نے باب کا لقب اختیار کیا جس کا مطلب ہے دروازہ۔ بالآخر ان کے دعوے اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود کو نبی اور حتیٰ کہ خدا کا مظہر بھی قرار دیا۔ اسے ایرانی حکومت نے پھانسی دے دی، لیکن باب نے ایک مہدی کے ظہور کی پیشگوئی کی تھی جس کا دعویٰ اس کے ایک شاگرد بہاء اللہ نے پورا کیا اور بہائیت کے نام سے ان سے منسوب ہے۔ انہیں اس مذہب کا بانی مانا جاتا ہے۔ اس نے کئی سال جلا وطنی میں لوگوں کی تبلیغ کرنے اور پیروکار حاصل کرنے میں گزارے۔ 1892 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، جس کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبداللہ خان نے اس گروپ کی قیادت سنبھالی۔ آج کل بہائی مذہب کا سپریم ادارہ 9 رکنی پر مشتمل یونیورسل ہاؤس آف جسٹس ہے جو حیفا اسرائیل میں واقع ہے۔ تو ویورز، یہ تھے شیعہ مسلک کے اہم فرقے۔ ان میں سے کچھ فرقے تو آج موجود ہیں، لیکن کچھ فرقے ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، اور کچھ فرقوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اقلیت میں موجود تھے اور وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹس کر کے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سنی مسلک کی تمام شاخوں کے بارے میں جاننے کے لیے، اور وہ ایسی کون سی شاخ ہے جو کسی امام کو نہیں مانتی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کا شجرہ نسب اور ان کی اولاد کا امام جعفر الصادق سے تعلق کیسے بنا، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ شکریہ۔